آپ یقین کیجئے جب سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ہماری حسرت تھی، ہماری خواہش تھی کہ آپ کو ایک دفعہ ضرور تکلیف دیں. کافی دفعہ مجھے آگے کیا گیا تو میں نے کہا جب ان کے پاس مصروفیت نہیں ہوگی تو وہ خود ہی مجھے کہہ دیں گی. مجھے تو آنا ہی تھا لیکن میں آپ کو پتا ہے باہر تھی 3 مہینے سے. میں وہی بچوں کے بتاتا رہا کہ ان کی جو مصروفیت ہے، ایک تو انٹرنیشنل ٹریولنگ کی مصروفیت ہے، پھر ماشاءاللہ اتنی ساری این جی اوز کے ساتھ کام کرتی ہیں، اتنے سارے اداروں کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور کوئی ادارہ ان کو ایک دفعہ چپک جائے یا چمٹ جائے یا میں تو چپک جاتی ہوں یا یہ پھر اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں، اور پھر وہ ورلڈ ٹورز ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے چیریٹی اکٹھی کرنی ہے، اتنے فلاحی کام ہوتے ہیں. بس یہ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اور ہم بھی ان کا تھوڑا سا حصہ بن جاتے ہیں. وہ لوگ تو بڑا کام کرتے ہیں اور 4 لوگ ہماری وجہ سے بھی آ جاتے ہیں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. بشرا آپا، how can you define بشرا انصاری? Who is بشرا انصاری? I think Not as a professional, as a person even. تو مجھے تو کئی دفعہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آپ کو میں جس روپ میں بھی دیکھتا ہوں آپ مجھے اسی روپ میں، ماں ہو، بہن ہو، دوست ہو، اداکارہ ہو، ممک ہو، گائک ہو، ایک آئیڈیل بیوی ہو، رائٹر ہو، ڈائریکٹر، ایک رائٹر ہو، بیٹی بھی آئیڈیل بیٹی ہو، آئیڈیل بہن ہو. تو الحمدللہ. آپ کو تو میں جس روپ میں دیکھتا ہوں مجھے آپ ایک مکمل انسان نظر آتی ہیں جو کہ بڑے کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے. آئی تھنک ایسا تو نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بہت کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ گفٹڈ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر فطرت اتنی اچھی بنائی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو آسانی دیتے ہیں، دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، دوسروں کو سکون دیتے ہیں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتی. آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو بی نائس. اور ماں باپ تو ہونا تو ایک ایسی ایک سمجھے اینیمل انسٹنکٹ ہے جو کہ جانوروں میں بھی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کنسیڈریٹ ہوں. اچھا اس میں کچھ مجھے لگتا نہیں کہ کوئی پلان کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک فینومینا ہے جس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. نارمل ہیومن بینگ شوڈ بیہیو لائک اے نارمل ہیومن بینگ، اور یہ نارمل ہیومن بینگ ہے. جو اب نارمل بیہیو کرتے ہیں، جو غلط بیہیو کرتے ہیں، یا جو مطلب جن کے مختلف قسم کے بیہیویئرز ہیں، وہ نارمل نہیں ہے. اس میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتی. مجھے پیار کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے محبت کا بہت شوق ہے، ایک مطلب بیماری ہے. دوستوں سے، بہنوں سے، بھائی سے، والدین سے، تو یہ ہمارے گھر کا بھی ایک بہت خاص ڈش ہے محبت کرنا. اور ایکسپریشن بہت زیادہ ہے جو میرے والد میں بہت زیادہ تھا. چمٹ جاتے تھے تو ہم اتنی بڑی بڑی عورتیں، بچوں کی مائیں، ہم کو چپک کے چومتے ہی چلے جاتے تھے ہمارے والد، یعنی کہ پپیاں کر کر کے ہمارے منہ چھیل دیتے تھے. تو ہاں، تو اتنا پیارا ایکسپریشن ہے محبت. تو جب آپ کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں بری طرح تو آپ اس کو اچھی طرح پیار بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایکسپریسو ہیں، اگر آپ کا غصہ برا ہے، آپ کا پیار بھی اچھا ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. سو اگر یہ محبت جیسے ایکسپلین کر رہی ہیں، نہ صرف اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے بھی میں نے آپ کے دل میں اتنی ہی محبت دیکھی ہے. میں نے بشرا آپا کو دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور من سے. یہ گھر کا ماحول ایسا گھر تھا، کا ماحول. اب میں آپ کو کیا بات یہ بتاؤں؟ بانڈنگ جو آپ کی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ہے. جی جی جی. تو اس یہ سب میں جو خرابی ہے نا وہ احمد بشیر صاحب کی ہے. والد اور والد میرے بہت بڑے انٹلیکچوئل جرنلسٹ تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت فلم پڑھ کے آئے تھے ہالی ووڈ سے. اور جب ہم سب جمع ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں ہمارے اندر ہمیشہ. وہ جاتے ہی نہیں ہماری زندگیوں سے کیونکہ ہم ان سب ایک سمندر کے قطرے ہیں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اچھا انسان ایک اچھا پروفیشنل ہوتا ہے. ہاں، پھر وہ زندگی میں ہر جگہ آپ کو وہ چیزیں کام آتی ہیں. اور خاص طور پہ میں ایک بات کہتی ہوں، سب کے لیے کہتی ہوں، آپ اگر تھوڑے سے بھی طاقتور ہیں کسی بھی حوالے سے، ایک ہاؤس وائف بھی طاقتور ہوتی ہے، اس کے سامنے جو اس کی ہیلپر ہے وہ کمزور ہے، اس کے اوپر روب کیا ڈالنا، لسنوں کی مارنا ہے نا. واہ 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 آپا ہاؤس وائف بھی طاقتور ہوتی ہے. ویری گڈ. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ ہاؤس وائف جو کوئی بھی کام نہیں کرتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، مطلب نوکری نہیں کرتی ہیں، اور اگر آپ کسی حیثیت پر ہی مامور ہوں تو آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کہہ کہ یہ تو تم وہ، تو میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گی. کیا آپ اپنے سے ذرا اونچے والے پہ روپ ڈال کے دکھائیں تو میں جانوں آپ کو. ویری ٹرو جی، ویری ٹرو. یہ ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں کام میں بھی یہی ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں نوکر پانی پلاتا تو ابا کہتے ہیں شکریہ بیٹے. اور کسی نے اپنی کہانی سنائی نا کہ میرے ساتھ میرے والد آنسو پوچھتے، اتنے روندو تھے نا، ہر وقت روتے ہی تھے. ہم کہ ابا بڑے روندو ہیں بھائی. پھر یہ ایک فرض تھا بغیر کہے ہوئے کہ جو بھی ملازم آتا تھا کہ دوپہر کو قاعدہ بستہ لے کے اس کو پڑھانا ہے.
تو کبھی سنبل بیٹھ جاتی تھی, کبھی باجی تو کبھی میں. یہ تو بات طے تھی. امی نے بھی ایک بندہ پڑھایا, میٹرک پاس کرا کے سرکاری ملازمت پہ لگا دیا. تو یہ کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ ملے گا, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہی مل گیا اللہ کا. جو کچھ بھی کیا اجر کی نیت سے نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اس کا مطلب اجر کا کیا ہوتا ہے, کیسے کیا ملے گا. ہوتا ہے. تو وہ چیزیں پھر آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایڈ ہوتی جاتی ہیں. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں نا اپنے گھر میں, وہ ماحول کا بڑا اچھا اثر ہوا. بیٹیوں کے ساتھ بھی بڑی آپ کی ایک دوستانہ سی بونڈنگ ہے. بہت زیادہ. میں توتلی بولنے والی اماں جو ابھی تک ایک میری بیٹی ماشاء بڑی اللہ مزیدار گلاں کرتے رہے توتلی زبان سے بھی کہ وہ جدو جانتے نے کیونکہ وہ کینیڈا نے تے کہندے نے ہائے ہائے میں آ گئی ہاں کہ بس ہن کی وہ میری بڑی بیٹی ہے نا نریمان جو ہے نا, ہاں تو اس کے گھر جا کے پھر وہ لوگ آٹا نہیں لیتے نا کیونکہ روٹی پکانی پڑتی ہے نا ویسے. تو پھر میرے داماد کہتے ہیں آنٹی وہ آپ ابھی آرام کر لیں, ہم دیسی اسٹور گئے تھے تو ہم آٹا لائے تھے, تو آپ جب آرام ان سے ہوں گے نا پھر میں نے کہا اچھا بھائی پھر میں ان کو پراٹھے بنا کے دیتی ہوں, پھر جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن ابھی بھی نریمان جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے خاصی, بچہ بھی ان کا بڑا سا ہے, میری گود میں بٹھا لیتی ہوں ان کو. ویسے تھوڑا سائز بھی ان کا زیادہ ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. پشاپا رائٹر میں سنگر واٹ ناٹ, ہاؤ ڈو یو آرگنائز یور لائف؟ پتہ نہیں, آئی تھنک آئی نیور. رائٹنگ کے لیے کب وقت نکالتی اب ہیں؟ تو خیر 2 سال میں ہی لکھتی ہوں کبھی کبھار, تو پھر بہت سی چیزوں سے کٹ آف کرنے کے بعد, جیسے ابھی 1-2 کہانیاں پھر پھدک رہی ہیں, اور ہر دفعہ کہتی ہوں اب نہیں لکھوں گی بھائی, اب تو کچھ سے کچھ ہی ہو جاتا ہے, لکھو تو پھر وہ ویسا بنتا نہیں ہے, پھر کچھ بھی مسائل بہت سے ہوتے ہیں. پھر ہر رائٹر یہ کب ڈسکلوز ہوا کہ آپ لکھ بھی سکتی ہیں؟ ایکچولی نیچرل فلو تھا. ایک تو کہانیاں گڑھنے کی اور بننے کی عادت ہے, آپ وہ کے تو پاس بھی مجھے ہم پتہ سب میں ہے. ہاں. تو میں ایک دن ایسی ایک کہانی میرے مائنڈ میں وہ آئی کہ ہمارے ساجد حسن ہے نا, ان کی شادی شکیلہ سے ہوئی تھی, بڑے پیارا کپل ہے ماشاءاللہ. اب شکیلہ از اولڈر ہے نا, ان سے بڑی ہیں, لیکن انہوں نے سنبھالا ہے ساجد جیسے بچے کو, ورنہ کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا. اچھا میں نے دیکھا بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل ساجد حسن اور شکیلہ کی بڑی اچھی دوستی, ان کی شادی, ان کے بیٹے جوان پہلے ہسبینڈ کے. تو میں نے دیکھا ایک بڑا فرینڈلی سا ایٹماسفیئر ہے, وہ آپس میں ساجد کے ساتھ ان کی دوستی ہے, وہ کھیل رہے ہیں تاش اور گپے مار رہے ہیں, دیر لائک فرینڈز اسٹیپ فادر کے ساتھ. میں نے ایسے سوچا کہ یہ سچویشن اگر ریورس کر دیں پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے, یہ تو ایک انیوژل چیز ہے جو میں دیکھ رہی ہوں, تو اگر اس کو الٹا کر لیں تو کیا ہوتا ہے. تو میں نے پہلا پلے لکھا نیلی دھوپ, اچھا, جو میں نے ویمنز ڈے پہ لکھا. ایک ینگ وڈو کی دوبارہ شادی ہوتی ہے تو اس کا داماد اور سوسائٹی کیسے اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں, جس کی میں نے سنا ہے کہ میں نے دیکھی تو نہیں, کہ بدھائی اور فلم بنی اس کے اوپر. تو میں نے وہ لکھا تھا 20 سال پہلے پہلا پلے. تو مجھے لگا کہ میرے اندر وہ نیچرل فلو ہے ڈائلاگ لکھنے کا, یہ اسکرین پلے اور یہ سارا کچھ. اب تو خیر میں تو زبان جل جاتی تھی, اس وقت تو ڈر کے مارے ایسے تھے جیسے ہم پتہ نہیں کیا جرم کریں. ہمارے سامنے تو جو لوگ جنہوں نے لکھا تھا اپنے اور ہم نے جن کے کام کیے ہوئے, ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو رائٹر کہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اوقات ہی نہیں تھی یہ. تو امجد اسلام امجد صاحب لکھتے تھے, جیسے سلیم چشتی صاحب لکھتے تھے, بانو قدسیہ اشفاق احمد صاحب, یہ لوگ لکھتے تھے ڈرامہ. ہم کیا ہمارا پدی کا شوربا. لیکن وہ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک پلے بنایا, اس کی بڑی دھوم مچ گئی. اس کے بعد پھر میں نے سیریل لکھا مکان, پھر ہوتے ہوتے اب میں نے 11واں سیریل لکھا تھا زیبائش. بس ایسے کبھی ابھی 2 آئیڈیاز مزید ذہن میں ہیں جن کو آپ نے کاغذ پہ اتارنا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے, کسی کو بلیم نہیں کرتی ہوں, زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کچھ سوچیں اگر تھوڑا سا بھی آڈ, تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ ریٹنگ اور فلانا, اور پھر ایک کوڑا. آپ سمجھتی ہیں یہ ریٹنگ نے ڈرامے کو افیکٹ کیا ہے؟ بہت بری طرح, کیونکہ آپ نے ایک سرٹن لیول کی مینٹیلٹی کو کیٹر کرنے کے لیے اپنے ڈرامے کو وہاں اتار دیا.